بڑی محبت سے بیٹے کا نکاح کر کے بہو گھر میں لائی جاتی ہے. اگر اسے عزت نہ ملے، اسے تانے دیا جائے، پھر ساس اور بہو کے تعلقات بگڑتے ہیں. اور جب ساس اور بہو کے تعلقات بگڑتے ہیں تو پھر وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. خوشیوں سے آباد کیا جانے والا گھر ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے، دنیا پیدا ہو جاتی ہے. آج انسانی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ٹوٹتا ہوا گھر. اس ٹوٹنے کی وجہ وہ بہو ہے، وہ ساس ہے، جن دونوں کی زبان کی خرابیوں کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ رہا ہے. سلیمان خطیب دکنی شاعری کے بہت مشہور شاعر، زبان پر جو کچھ انہوں نے کہا ہے آپ اسے پڑھیے. بہترین انداز سے اس نے نقشہ کھینچا ہے ساس اور بہو کا مقابلہ. ساس کیا کہتی ہے، بہو کیا کہتی ہے، پھر ساس کیا کہتی ہے، پھر بہو کیا کہتی ہے. کیا یہ ہر گھر میں نہیں ہوتا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان جو انبن ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کے زبان کے غلط استعمال ہی کے نتیجے میں. شوہر کچھ کہتا ہے، بیوی کچھ کہتی ہے، اس سب کو اس کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بچے وہی کہنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھر میدان جنگ بن جاتا ہے. ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، خاندان میں والدین اور بچوں کے جھگڑے، پڑوس میں رہنے والے دو پڑوسیوں کے جھگڑے. اس کی بنیاد زبان کا غلط استعمال کی گئی. زبان کا یہ غلط استعمال انسانی معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا باعث بنتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے معاشرے میں رہے جہاں رہنا اسے اچھا لگے، جہاں اسے سکون آئے، جہاں پیار کی فضا ہو، جہاں محبت کی فضا ہو، جہاں عزت ہو، جہاں احترام ہو، جہاں اپنائیت ہو. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہر آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرے.